بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران انصاری اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسے اعمال جن سے انشاءاللہ عزوجل ہمارے رزق میں برکت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اولیاء کرام سے احادیث مبارکہ سے ہمیں ایسے اعمال سیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارا رزق بڑھ سکتا ہے، کشادہ ہو سکتا ہے، رزق کی تنگی دور ہو سکتی ہے، ہم فاقوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ عز و جل کا ایک پیارا نام مسببل اسباب، اسے ہم یا کے ساتھ کہیں گے تو کہیں گے یا مسببل اسباب۔ اللہ عز و جل کا یہ پیارا نام ہمیں کھلے آسمان کے نیچے اور کھلے سر پہ ٹوپی وغیرہ نہ ہو، یہ پڑھنا ہے 500 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو لوگ زیادہ تنگی کا شکار ہے، جاب کی تلاش میں ہیں، انہیں تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو جو 3 کام بتانے جا رہا ہوں وہ ہمیں حدیث شریف سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے رزق میں تنگی کی کمپلین کی، شکایت کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بہت سمپل کام بتایا، کہا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اب گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام، پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ ان صحابی نے جب اس پر عمل کرنا شروع کیا تو ان کے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ انہوں نے آس پاس کے لوگوں کی بھی مدد کی اور اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد کی۔ اسی مفہوم کی اور ایک حدیث شریف ملتی ہے جس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی رسول کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم استغفار ملائکہ پڑھا کرو۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کی استغفار، اس کے کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ تو کیوں نہ ہم لوگ بھی اپنی صبح کی شروعات استغفار سے کریں، اور استغفار بھی استغفار ملائکہ۔ میرے پیر و مرشد سید اشرف دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے بہت پہلے یہ بتایا تھا، ہمارے شجرے کے اندر بھی ہے یہ وظیفہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ ایسے کلمے ہیں کہ جو زبان پر ہلکے ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہے، اور میزان جو نامہ اعمال کا میزان ہوگا اس پر بہت وزنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھ لیں، ورنہ صبح میں فجر کے پہلے بعد میں جب بھی آپ کو سہولت ہو اس حساب سے پڑھیں۔ 100 مرتبہ یہ استغفار کریں، انشاءاللہ اس سے خوب برکت ہوگی، اور اس میں نیت اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اور استغفار کی کریں، تاکہ استغفار والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اور جو ہے اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح جو ہے بہترین انداز میں ہمیں کرنے کا بھی ثواب ملے۔ آخر میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا وہ ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ اکابر صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا مرض وفات آیا آخری وقت میں، ان کے پاس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے گناہوں کی۔ اور بھی باتیں ہوئی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر ترین صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی آفر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ مال سے مدد کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کو دوسرا آفر انہوں نے یہ دیا کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو یہ مال دے دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایمان دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں سورہ واقعہ پڑھنے کی تلقین کی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزانہ رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ فاقے سے محفوظ رہے گا، وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ کرے ہمارا بھی ایمان ایسے ہی ہو جائے کہ حضور نے فرما دیا تو 100% ہونا ہی ہونا ہے۔ جب کامل ایمان کے ساتھ میں، بھروسے کے ساتھ میں اعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اچھے اعتقاد کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ ان اعمال کو کریں، اپنے مخارج کو درست کریں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جلد فائدہ ہوگا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا توکل مضبوط کرے اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس سے دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ تھینک یو فار واچنگ، جزاکم اللہ خیرا۔